بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہربین ٹائمز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم۔ دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شیخ امتیاز۔ لت پورہ خودکش حملے کے بعد کشمیری طلباء و تاجروں کو بیرون وادی تختہ مشق بنانے کی کارروائیوں کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے سپریم کورٹ نے ملک کی 11 ریاستوں کے چیف سیکرٹریز اور ڈی جیز کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ مارداڑ اور ہراساں کرنے کی کارروائیوں میں ملوث عناصر کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کرے۔ شمالی کشمیر کے وارپورہ سوپور میں فوج اور جنگجوؤں کے درمیان ہوئی فائرنگ کے تبادلے میں اب تک ایک جنگجو جاں بحق ہو گیا ہے، تاہم ابھی تک مارے گئے جنگجو کی لاش کو پولیس نے برآمد نہیں کیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ جمعرات کی صبح فوج و فورسز نے علاقے کا کڑا محاصرہ عمل میں لاتے ہوئے یہاں گھر گھر تلاشیوں کا آغاز کیا، تاہم شام دیر گئے تک جو ہی فورسز مشتبہ مقام کے نزدیک پہنچ گئے تو یہاں طرفین کے درمیان شدید گولہ باری ہوئی۔ اس دوران انتظامیہ نے امن و قانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے علاقے میں موبائل انٹرنیٹ خدمات کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، جبکہ علاقے میں دفعہ 144 بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس دوران آخری اطلاعات موصول ہونے تک جائے جڑپ کے نزدیک طرفین کے درمیان گولیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ اس دوران علاقے میں مکمل ہڑتال رہی، جس کے نتیجے میں یہاں عوامی، تجارتی، کاروباری اور غیر سرکاری سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئیں۔ نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی ملک میں ہونے والے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کشمیر کارڈ کا استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے پلوامہ حملے کے بعد بیرون وادی کشمیریوں کے خلاف جاری تشدد و مارداڑ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جموں میں فی الحال حالات قابو میں ہیں، لیکن اس کی وجہ کرفیو ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ کرفیو ہٹائے جانے اور اسکول، کالج اور دوسرے ادارے کھلنے کے بعد حالات کیسے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں خوف ہے جسے ختم کرنے میں وقت لگے گا۔ ادھر ریاستی گورنر ستیہ پال ملک نے دعویٰ کیا ہے کہ پلوامہ حملے کے بعد ملک میں کسی بھی کشمیری طالب علم پر حملہ نہیں کیا گیا۔ بقول ان کے 22,000 کشمیری طلباء و طالبات ملک کے مختلف حصوں میں زیر تعلیم ہیں اور سرکار کی طرف سے تعینات کیے گئے لیزان افسران ان طلباء کا اچھا خیال رکھ رہے ہیں۔ دوسری جانب گورنر ستیہ پال ملک نے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کے بیان کہ اگر وادی میں مین اسٹریم سیاسی لیڈران و کارکنوں کی سیکیورٹی واپس لینے کے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کی گئی تو نیشنل کانفرنس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ستیہ پال ملک نے کہا کہ میں عمر عبداللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں اور وہ جہاں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے جمعہ کو دفعہ 35A پر بھاجپا کے برعکس بیان داغتے ہوئے کہا کہ مرکزی قیادت کو ریاست جموں کشمیر کی خصوصی شناخت پر وار کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انہوں نے مرکز میں برسر اقتدار بھاجپا حکومت کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ دفعہ 35A کو منسوخ کرنے کے بجائے وادی کشمیر میں جنگجوؤں کا قلہ کما کرنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائیں۔ کشمیر کے لت پورہ میں پیش آئے خودکش حملے اور مابعد ملک کی مختلف ریاستوں میں کشمیری مسلمانوں کے خلاف نفرت اور غصے پر مبنی کارروائیوں پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ملکی عوام سے اپیل کی کہ وہ کشمیریوں کا بائیکاٹ نہ کرے۔ نتیش کمار نے ریاست جموں کشمیر کو بھارت کا ناقابل تنسیق جز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ریاستی مسلمانوں کو بذات خود بھی پلوامہ حملے نے انتہائی مغموم کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک میں رہ رہے مسلمان بھی غیر مسلم برادری کی طرح پلوامہ حملے سے کافی رنجیدہ ہے، اس لیے یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ کشمیر کا بائیکاٹ کیوں کیا جا رہا ہے۔ نتیش کمار کا کہنا تھا کہ ہمیں کشمیری عوام کو ہراساں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی ملک کا حصہ ہے۔ حریت کانفرنس اینڈ چیئرمین میر وائس ڈاکٹر محمد عمر فاروق نے بھارت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جنگی جنون کو ہوا دینے کے بجائے مسئلہ کشمیر کو تاریخی پس منظر میں حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جنگ و جدل میں کسی بھی مسئلے کا حل موجود نہیں ہے، لہذا بھارت اور پاکستان کو دیرینہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کی خاطر مذاکرات کی راہ کو ہی اختیار کرنا ہوگا۔ ادھر دوسری جانب تحریک حریت چیئرمین محمد اشرف صحرائی نے وارپورہ سوپور میں جاں بحق جنگجوؤں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی وعدہ خلافیوں نے کشمیر کو جنازہ گاہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ کشمیر ہاؤس دہلی کشمیری صحافیوں کے لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے اور اس سلسلے کی ایک کڑی کے تحت ریاستی حکومت نے رات کو ٹھہرنے کے لیے 325 روپیہ کرایہ میں اضافہ کرتے ہوئے
2500 रुपया कर दिया है, जो हैरान कन ही नहीं बल्कि हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया भी है। कश्मीरी सहाफ़ियों ने बताया कि मनसूबाबंद साजिश के तहत रियासती हुकूमत ने ऐसा किया है ताकि सहाफ़ी दिल्ली न जा सके और कश्मीर के हालात के बारे में लोगों को आगाह न कर सके। इधर सहाफ़ियों की मुख्तलिफ अंजुमनों ने हुकूमत के इस फैसले की सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि हुकूमत को इस फैसले को फौरी वापस लेना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद उत्तर प्रदेश में ज़ाहिर तालीम 2 कश्मीरियों को जैश के साथ रवाबित रखने की पादाइश में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस चीफ ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि 2 कश्मीरी नौजवानों के कब्जे से पिस्तौल बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस चीफ ने नामा निगारों को बताया कि शहनवाज अहमद तीली साकिन कुलगाम और आकिब अहमद मलिक साकिन पुलवामा को छापामार कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से इसलाह भी बरामद किया गया है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे के तहत अपने हिस्से का पानी रोकने की धमकी को पाकिस्तान ने नज़रअंदाज करते हुए कहा कि अगर भारत मशरकी दरियाओं का पानी रोक भी दे तो पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भारतीय चीफ जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने कहा है कि पाकिस्तान से बदला लेने की बातें हो रही है। पाकिस्तान जौहरी ताकत है, ये कोई मजाक बात नहीं और पाकिस्तानी फौज भी तैयार है। एलओसी अबूर की तो मुंह तोड़ जवाब भी मिल सकता है। मार्कंडेय काटजू ने कहा कि भारतीय सियासतदानों ने कश्मीर पर अवाम को बेवकूफ़ बनाया है। ये हकीकत है कि कश्मीरी अवाम भारत के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और इसकी मुसल्लह अफवाज सरहदों और कंट्रोल लाइन की हिफाजत करने की अहल हैं। भारतीय क़यादत ने अशरों से मुहीत अपने गैर हकीकी और ज़ालिमाना पॉलिसियों से कश्मीरियों खुसूसन नौजवानों को मज़ाहमत पर उकसाया और भारत का दुश्मन बनाया। श्रीनगर जम्मू शहरा मुसलसल तीसरे रोज़ भी ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए बंद पड़ी है, जिसके नतीजे में शहरा पर दरमांदा हज़ारों की तादाद में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच जमीयत अहले जम्मू कश्मीर के कारकुनान ने शहरा पर मुफ्त लंगर लगाए हैं, जहां पर दरमांदा मुसाफिरों को मुफ्त खाने पीने की अशिया फराहम की जा रही है और तमाम मसाजिद कारकुनों के घर में मुसाफिरों को रात भर ठहरने का इंतज़ाम भी किया गया है। इतलात में बताया गया है कि जमीयत के नौजवानों से वाबस्ता अफराद शहरा पर काफ़ी मुतहरिक है और वो दरमांदा सवारियों को मुफ्त लंगर फराहम कर रहे हैं। शारबीन के मेंबर बनिए। आपको सिर्फ क्या करना है कि सब्सक्राइब का बटन दबाना है और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबाना है ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन वक्त पर आया करेगी। इसके साथ ही आज के हमारे इस प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।